کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ الی یوم الدین۔ اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وبعد، فأنا العبد الضعيف الحقير الفقير المسمى بولي الله ابن موسى المتوطن القاوي، أقول: حدثنا الشيخ أحمد الله رعديري قال: حدثنا شيخ الإسلام سيد حسين أحمد المدني قال: حدثنا شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي قال: حدثنا حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي قال: حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي قال: حدثنا الشيخ شاہ اسحاق قال: حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي قال: حدثنا الشيخ حجة الله في الأرض آية من آيات الله بحر بلا ساحل الشيخ شاہ ولی اللہ المحدث الدهلوي رحمۃ اللہ علیہم رحمة واسعة، وبالسند المتصل من ولي الله الدهلوي إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال: حدثنا أحمد بن أشقاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ چلیے، بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنی کمال مسرت، کمال فرحت اور کمال خوشی کا اظہار کروں کہ میرا ایک ساتھی، میرا ہمدرس، میرا ہم جماعت اور میرا ہم فارغ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور میری مراد اس سے مولانا اسحاق گنگات مددہ ذلہ العالی ہے، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔
فللہ الحمد علی ذالک۔ چلیے، ہمارے دارالعلوم مرکز اسلامی کے روح رواں ہر دل عزیز محتمم جناب حاجی اقبال صاحب، واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور پیارے اچھے عزیز طلباء، آج کی ہماری یہ مجلس سال رواں کی ختم بخاری شریف کی مجلس ہے، جس کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے، اور سب سے بڑی فضیلت و مقبولیت یہ ہے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اور یہ بات یکے بعد دیگرے علی سبیل التعاقب، علی سبیل التوالی، جماعتم بعد جماعت و نقلاً بعد نقل ہمارے اسلاف سے منقول ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، الحمدللہ۔ لہذا عرف اعتبار سے اس بات کو، اس خبر کو ہم خبر متواتر کہہ سکتے ہیں۔ ابھی شرح عقائد میں چند دن پہلے میں نے آپ کو کچھ مقامات پڑھائے، جن میں سے ایک مقام اسباب حصول علم کا ہے۔ ماتن کتاب علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ موٹے طور پر، عمومی طور پر حصول علم کے 3 اسباب کو بیان فرماتے ہیں۔ ویسے تو حصول علم کے اسباب کئی ان گنت، لیکن موٹے موٹے طور پر یہ 3 اسباب، اور فرماتے ہیں وہ اسباب حصول العلم ثلاثۃ: الحواس السلیمۃ والعقل الصحیح والخبر الصادق۔ اس کے بعد خبر صادق کی 2 انواع بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ والخبر الصادق وهو على نوعین: احدهما الخبر المتواتر والثانی خبر الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور پھر خبر متواتر کی تعریف، ماتن کتاب علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر متواتر وَهُوَ الثابت علی السنۃ قوم لا تواطؤہم علی الکذب، ای لا تجوز العقل توافقہم علی الکذب، کہ بھائی خبر متواتر وہ خبر ہے جو اتنی بڑی جماعت سے منقول ہو، جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل ناجائز، ناممکن، محال اور ممتنع قرار دیتی ہوں۔ تو یہ تو ہے خبر متواتر کی تعریف۔ علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ لفظ متواتر کی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ متواتر کیا ہے۔ ایک تو خبر متواتر کی تعریف وہ ماتن کتاب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، لیکن لفظ متواتر کی تعریف علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والمتواتر الذی ہوا لا یقع دفعة واحدہ بل یقع علی التعاقب والتوالی۔ فرماتے ہیں متواتر اس کو کہتے ہیں جو یک بارگی واقع نہ ہو، بلکہ یکے بعد دیگرے جماعتم بعد جماعت، نقلاً بعد نقل منقول ہو،
علی سبیل التعاقب علی سبیل التوالی کا یہی مطلب۔ اور آگے ماتن کتاب رحمت اللہ علیہ نے اس کا مصداق اور اس کی افادیت کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بتلایا کہ خبر متواتر کا مصداق جو ہے وہ علم یقینی کو واجب کرنا ہے، وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الضَّرُورِي۔ اب علم ضروری کہیں، علم بدیہی کہیں یا علم الیقینی کہیں، بات ایک کی ایک۔ تو یہ خبر متواتر علم الیقینی علم الضروری کو واجب کرتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ختم بخاری کے موقع پر مقبول ہونے کی یہ جو خبر ہے، یہ اتنی بڑی علماء کی جماعت سے منقول ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ اب ہماری عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال، ناجائز، ممتنع اور ناممکن قرار دے رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی مسرت اور سعادت مندی کا مقام ہے کہ ہم الحمدللہ ختم بخاری شریف کی اس تقریب میں شامل ہیں، اور ایک مختصر سے درس کی شکل میں ہم ختم بخاری شریف کر رہے ہیں۔ چلے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے بڑوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جب قوم پر کوئی آفت، کوئی وبا، کوئی مصیبت کا نزول ہو تو اس وقت میں اجتماعی اعتبار سے اگر ختم بخاری شریف کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائے تو اللہ تعالی ختم بخاری کے طفیل ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اور اس بلا آفت، اس مصیبت سے نجات اور خلاصی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن الحجر نے ہدی الساری فی مقدمت فتح الباری میں کئی واقعات کو قلم بند فرمایا۔ یہ حوالہ یاد رکھیں، فتح الباری کا مقدمہ تقریباً 500 صفحات پر ہے مشتمل بزبان عربی، لہذا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہدی الساری اس مقدمے میں کئی ایسے واقعات کو قلم بند فرمایا جن کا ماحصل یہ ہے کہ جب جب قوم پر کوئی وبا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آئی، چاہے وہ آفت سماوی ہو یا آفت حکومتی ہو یا آفت زمینی، اس وقت کے علماء نے اجتماعی طور پر ختم بخاری شریف فرما کر اللہ سے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ختم بخاری کے صلے میں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اس آفت عظیمہ، اس وبا سے امت کو خلاصی اور نجات عطا فرمائی ہے۔ ابھی ابھی ماضی قریب میں ایک عالمگیر وبا کو ہم دیکھ چکے ہیں، ایک عالمگیر وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے لیا، اور جس کو نام دیا گیا کورونا، جس کا انگلش میں ترجمہ ہے لامساس۔ یہ کورونا کا فکس ترجمہ بزبان انگلش لامساس۔ تو یہ ماضی قریب کی بات،
عالمگیر وبا، عالمگیر آفت، جس نے اپنی لپیٹ میں لاکھوں افراد کو لے لیا اور لاکھوں افراد اس کا شکار ہو کر لقمہ اجل بنے، جن میں سے ایک ہمارے دارالعلوم مرکز اسلامی کے بانی و مؤسس ہردل عزیز محتمم مرحوم و مغفور حضرت مولانا موسیٰ ماکروڈ رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جو کورونا یا لامی سانس کی بیماری کا شکار ہوئے اور اسی میں وہ انتقال فرما گئے، اپنی جان آفری کے حوالے کر گئے اور جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ عالمگیر وبا، زمین پر جب گناہ بڑھتے ہیں، نافرمانیوں کا بازار جب گرم ہو جاتا ہے، زنا جب برسر عام ہونے لگے اور شراب کھلے طور پر پی جانے لگے اور زمام حکومت نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے اور یہ اولاد کھلے طور پر ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہم نے اشراط الساعہ کے ماتحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو پڑھا ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے، یہ وبا جب عام ہوگی تو اللہ کا غضب حرکت میں آئے گا اور اللہ تعالی قسم قسم کے آفات اور قسم قسم کی وباؤں کو نازل فرما کر زمین پر زلازل کو برپا کرے گا۔ وَيَكْسُرُ الزَّلَازِلَ، دوسری روایت میں مؤنث کا صیغہ، وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلَ، یہ زلزلۃن کی جمع ہے، اور زلزلہ زمینی بھی ہوتا ہے، زلزلہ جسمانی بھی ہوتا ہے، آدمی کا بدن جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ یہ لابی ساس کی بیماری یہ ایک زلزلہ ہی تھا جس نے عالمگیر پیمانے پر انسانی جسموں کو جھنجھوڑا، اور جس کو جھنجھوڑا وہ جاں بحق ہو گیا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کی نظر ہو گئے۔ یہ ہے اجتماعی وبا، اللہ کے غضب کا نزول، اللہ کے غضب کا حرکت میں آنا، اور یہ ہمارے لیے الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے بالعموم، طالبان علوم کے لیے بالخصوص یہ کوئی نئی اور نویلی بات نہیں، یہ لامساس کی آفت، یہ ہمارے لیے کوئی انجانا لفظ نہیں، انجانا لفظ کوئی نیا نویلا لفظ نہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اس کا نظریہ ہم کو دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نقل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک ڈھونگی باوا موسیٰ سامری کے واقعے کو بھی نقل فرمایا، قرآن کا جوج بنا کر۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے پہنچے ہیں، اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب
بنا کر جاتے ہیں، لیکن اس ڈھونگی باوا نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور قوم کی جمع کردہ پونجی کو سونا چاندی کی شکل میں اس کو جمع کر کے ایک مخصوص ڈھانچے میں ڈھال کر اس کو بچھڑے کی شکل میں ڈھال دیا، اور اپنی استدراجی قوت کی بنا پر وہ اس میں سے زور زور کی آوازیں نکلوانے لگا یا نکالنے لگا۔ قرآن اس کو خوار کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، خا، واو، الف اور را۔ یہ ایک استدراجی اس کی قوت تھی اور یہ ایک شعبدہ تھا۔ ادھر قوم اس سے متاثر ہوئی اور ہر ایک دھوتی پرساد بننے لگی۔ قوم بنی اسرائیل کی قوم، نادان قوم، ناسمجھ قوم اور بے بہبود قوم، یہود بے بہبود۔ لہذا موسیٰ بقید حیات کلیم اللہ موجود تورات کو لینے گئے لیکن بھول گئے اور گوسالہ پرستی کا شکار ہوئے۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو قرآن کہتا ہے فرجع موسیٰ غضبان اسفا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو خبر دی کہ ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور یہ آزمائش کا دریا وقت کا ڈھونگی باوا موسیٰ سامری بنا ہے، لہذا آپ جائیں قوم کی اصلاح فرمائیں۔ تو اب انتہائی غضبناک ہونے کی حالت میں حضرت موسیٰ واپس تشریف لاتے ہیں۔ پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کی خبر لیتے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ کا غصہ بے مثال، ان کا جلال لامثال ہم کو معلوم ہے۔ تو پہلے اپنے بھائی کی خبر لی، لیکن حضرت ہارون نے معذرت کر دی، یبن امی لا تأخذ بلحیتی، کہ مائے جات بھائی جب غصے کا مقام ہو اور غصہ انتہائی عروج پر ہو تو حالت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کا واسطہ دیا جائے، باپ کا واسطہ دینے کے بجائے، چونکہ ماں کی ممتا بڑی معروف اور ماں کا لفظ ممتا کا متقاضی، ماں کے لفظ میں ہے ممتا، لہذا یبن امی ماں کا حوالہ دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غضب ساکن ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اس ڈھونگی باوا کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ بھائی تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اب وہ بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دینے لگا، جس سے ناراض ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، اور بد دعا یہ فرمائی کہ اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ تو تادم حیات لامساس کہتا پھرے گا۔ لامساس جس کا انگلش میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈونٹ ٹچ، جس کا اصل ہے ڈو ناٹ ٹچ۔ یہ انگلش کی تعبیرات ہیں، ہر ایک زبان کی تعبیر، تو یہ انگلش کی تعبیر ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ڈو ناٹ بولے یا ڈونٹ بولے، لسانی تعبیرات۔ چلو یہ بھی مسلمات میں سے ہیں، لسانی تعبیرات۔ تو بالکل فکس ترجمہ لامساس کا حق جو ہے وہ زبان انگلش نے ادا کر دیا، الحمدللہ یہ بھی ایک زبان ہے۔ تو بالکل فٹ ترجمہ لامساس ڈونٹ ٹچ، اب اس کے ساتھ می لگاؤ،
کہ بھئی ڈونٹ ٹچ می، اور حقیقت میں ایسا ہوا۔ نبی کی بد دعا کا اثر اللہ کے غضب کے نازل ہونے کی شکل میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فردی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اس لامساس وبا، اس لامساس بیماری کی وبا اسے کے ساتھ مختص کر دی۔ یہ فردی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اللہ کا غضب حرکت میں آیا ہے، اور شخصی اعتبار سے لامساس کی وبا اللہ اس پر نازل فرما رہا ہے۔ لامساس کی وبا کے ساتھ اللہ اس ڈھونگی باوا کو متصف کر رہا ہے۔ تو اب قرآن ہمیں نظریہ دیتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ اسی مقام پر قرآن ہم کو دعوت فکر دیتا ہے کہ یاد رکھو، جو خدا پاک، جو قادر مطلق ایک پیغمبر کی بد دعا کے نتیجے میں مخصوص طور پر لامساس کی شکل میں اپنے غصے کا اظہار فرما سکتا ہے، وہی خداوند ذوالجلال بطریق اولا اس بات پر قادر ہے کہ جب دنیا میں اللہ کے غضب کو حرکت میں لانے والے امور کو انجام دیا جائے گا، اللہ کے غضب کو حرکت میں لانے والی نازیبہ حرکات کو جب کیا جائے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اجتماعی اعتبار سے لامساس کی شکل میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ یہ ماض قریب کی بات جس نے ہزاروں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ لامساس، یہ کورونا کی بات مسلمانوں کے لیے کوئی اجنبی نئی نویلی بات نہیں۔ ہم اللہ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، اور ہر اس حرکت سے ہم اجتناب کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کو حرکت میں لانے والی ہوں۔ یہ کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی مطلقاً گناہوں سے گریز اور اجتناب کرے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں۔ اب حل طلب، قابل غور، قابل حل بات یہ ہے کہ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اہمیت، یہ مقبولیت ختم بخاری شریف کو کیوں حاصل؟ صحاح کی کتابوں میں بالعموم اور صحیحین میں بالخصوص یہ فضیلت جو ہے صرف بخاری شریف اور ختم بخاری شریف کو کیوں حاصل؟ ایک معقول سوال ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ سوال میرے سامنے آتا رہتا ہے، اور میں ہر سال اس کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ بھائی ایک معقول سوال ہے۔ صحاح کی کتابوں میں بالخصوص، صحیحین میں باخص الخصوص یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ خصوصیت بخاری شریف اور ختم بخاری شریف کو کیوں حاصل؟ تو یاد رکھیں اس کی کئی وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روحانیت، امام بخاری کا تقوی، امام بخاری کا حب نبی، امام بخاری کا اتباع نبی، اور امام بخاری کا
حب کلام نبی کا جذبہ اس میں کار فرما. ایک تو حب نبی اور ایک ہے حب کلام نبی. سمجھ رہے ہو نا؟ حب نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارے دل میں بس جانا، ہمارے دل میں رسول پاک کی محبت کا جم جانا، اللہ کے رسول کی ہر ادا، اللہ کے رسول کی ہر نشست اور برخاست پر قربان ہو جانا، اسی کا نام ہے حب نبی. اللہ کے رسول کی محبت کا ہمارے دل میں آنا. اور دوسرے نمبر پر کلام رسول پاک کی محبت کا ہمارے دلوں میں آنا. تو حب نبی، حب کلام نبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باب میں حب نبی یہ معیار، یہ میزان بنے گا اتباع نبی کے لیے. اس کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لو. پھر سے بولو، اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باب میں اللہ کے رسول کی محبت یہ معیار، یہ میزان، مرکز، محور، مدار بنے گی اتباع نبی کے لیے. رسول پاک کے ساتھ محبت ہوگی تو اتباع کرنے پر آمادہ ہوگا، ورنہ کوئی لینا نہیں اور دینا نہیں. اصل یہاں ہے، یہاں محبت کا آنا. اگر دل میں یہ محبت بس گئی تو کام بن گیا، اتباع آسان. تو رسول پاک کی محبت کے باب میں اللہ کے رسول کی محبت یہ معیار، میزان بنے گی اتباع نبی کے لیے. لیکن اللہ کی محبت کے باب میں یہ اتباع، یہ میزان، یہ معیار بنے گا اللہ کی محبت کے لیے. کچھ سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ اعلان کرواتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھو یہ اس آیت کریمہ نے صاف طور پر ہم کو یہ بتلایا کہ اللہ کی محبت کا میزان، اللہ کی محبت کا معیار، اللہ کی محبت کا محور، اللہ کی محبت کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اتباع نبی. فاتبعونی. اور ایسا کرو گے تو اب نتیجہ مرتب ہوگا. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. تو رسول پاک کی محبت کے باب میں حب نبی یہ میزان، معیار بنے گا اتباع نبی کے لیے. لیکن اللہ کی محبت کے باب میں یہ اتباع نبی یہ معیار اور یہ میزان بنے گا اللہ کی محبت کے لیے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ جذبات اس میں کار فرما ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کو دل و جان سے چاہنا. حب کلام نبی، دل و جان سے چاہنا، کلام نبی کی عظمت کا قولاً و عملاً دل و جان سے اظہار کرنا. لہذا 5 لاکھ احادیث کو یاد کر لینا، 5 لاکھ احادیث کو سند اور متن کے ساتھ محفوظ کر لینا، یہی حب کلام نبی کا ہے نتیجہ. حب کلام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اور عظمت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ بخاری شریف کے لکھنے کے وقت میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری نے غسل فرمایا، 2 رکعت نماز کو ادا فرمایا، دعائے استخارہ فرمائی، اس کے بعد حدیث کو قلم بند فرمایا۔ یہ اظہار تعظیم حدیث، اظہار عظمت حدیث کا کھلا ہوا کمال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ غیر مقرر روایات بخاری شریف میں 2513 یا 2514 ہے، غیر مقرر روایات۔ لہذا غیر مقرر روایات کے اعتبار سے اگر ہم شمار کریں تو امام بخاری نے 2513 مرتبہ غسل فرمایا بخاری شریف کو لکھنے کے وقت میں۔ یہ کہنے کو بولنے کو بہت آسان، ہماری زبان کے لیے یہ بولنا بہت آسان، چونکہ زبان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ بکواس کرتی رہتی ہے یہ زبان، لیکن عملاً اس پر عمل کرنا کار دارت، ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ترین۔ ہر حدیث کو پڑھنے سے پہلے غسل کرنا قریب ہمارے لیے ایک مشکل ترین بات، میں امپوسیبل نہیں کہہ رہا، ناممکن نہیں، ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے بخاری شریف کو یہ خصوصیت، یہ مقام، یہ مرتبہ جو حاصل ہوا۔ دوسری وجہ امام بخاری کا دونوں محبتوں کا اجتماعی اعتبار سے اظہار کرنا، حب کلام نبی اور حب کلام الہی، اجتماعی اعتبار سے بخاری شریف میں اس کا اظہار کرنا، یہ امام بخاری کا انفراد، یہ امام بخاری کا چمتکار، یہ امام بخاری کی بڑی خصوصیت۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح بخاری شریف میں غیر مقرر روایات 2513 ہیں، ٹھیک اسی طرح پوری بخاری شریف میں غیر مقرر آیات قرآنیہ 2513۔ تو یہ کمال ہے کہ نہیں؟ بطور استشہاد جگہ جگہ قرآن مجید کی آیات کو لائے ہیں، اور پوری بخاری شریف میں بطور استشہاد امام بخاری آیات قرآنیہ کی تخریج فرماتے ہیں، لیکن حسن ترتیب، محبت کلام الہی، محبت کلام نبی کا اجتماعی اظہار جمع بخاری کی شکل میں 2513 غیر مقرر روایات، تو 2513 غیر مقرر آیات قرآنیہ، یہ ہے امام بخاری کا انفراد، امام بخاری کا تفرد، امام بخاری کی سب سے بڑی خصوصیت۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ صحاح کی کتابوں میں بالخصوص صحیحین میں بھی اخص الخصوص یہ مقبولیت اور یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ بخاری کو کیوں حاصل؟ تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دور فتنوں کا دور، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ اور دیگر فرق باطلہ نے قوت کے ساتھ
اپنا سر اٹھایا تھا، ان کا دور، جس میں 3 فرقے خاص، معتزلہ، جہمیہ اور مرجئہ، مرجئہ کہیں یا مرجیہ کہیں، بات ایک ہی ایک، ان 3 فرقوں نے بڑا سر اٹھایا تھا، اور معتزلہ سیرے سے احادیث ہی کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ مرجیہ اور جہمیہ احادیث موضوعہ کو اپنا سہارا بنا کر امت کے عقائد صحیحہ پر وہ ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ احادیث موضوعہ ٹھوکر لگتی ہے اور محدث نما ایک ڈھونگی باوا پیدا ہوتا ہے، ٹھوکر لگتے ہی۔ مقدمہ مسلم میں امام مسلم نے ایسے کئی ڈھونگی باواؤں کا تذکرہ کیا جنہوں نے احادیث موضوعہ کی فیکٹریاں کھولی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک ڈھونگی باوا، کوئی 15,000 احادیث موضوعہ کو گھڑتا ہے، کوئی 50,000 سے زائد احادیث موضوعہ کو گھڑتا ہے، اور کوئی 1.5 لاکھ سے زائد من گھڑت احادیث کی ایجاد کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ایک تلمیذ بنام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے حالات کو سامنے رکھ کر امام ابو یوسف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ انہوں نے 10 لاکھ سے زائد احادیث موضوعہ کو یاد کر لیا، 10 لاکھ سے زائد، یہ کوئی معمولی بات نہیں، احادیث موضوعہ، تاکہ ان کے سامنے رہے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث بناوٹی حدیث موضوع۔ یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی یہ فتنہ ہے، موضوع احادیث کا فتنہ، لہذا امام بخاری نے امت کے عقائد حقہ کو بچانے کے لیے اپنی دل و جان کی قربانی کو پیش کرتے ہوئے احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا عزم مصمم فرما لیا۔ ان کے اساتذہ میں اسحاق ابن راہوی خاص اور امام احمد ابن حنبل، ان حضرات نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کا یہ عزم قابل تعریف، آپ آگے بڑھیں اور احادیث صحیحہ پر مشتمل ایک کتاب کی تالیف فرمائیں، تاکہ امت کے سامنے کتابی شکل میں احادیث صحیحہ کا یہ ذخیرہ آ جائے۔ اور الحمدللہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی خدمت۔ تو امام بخاری نے ایک اجتماعی فکر فرمائی، اب اس کو دھیان سے سن لو، ایک اجتماعی فکر، امت کے عقائد حقہ کو بچانے کے لیے، امت کے عقائد صحیحہ کی حفاظت کے لیے امام بخاری نے ایک اجتماعی قومی فکر فرمائی۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم کی اجتماعی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار واقعات، چونٹی جیسی چونٹی، نمل، ایک چھوٹے سے جانور کا نام ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی چونٹی کیا ہے، النمل والنملۃ، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو چونٹی کے نام پر نازل فرمایا اور اس میں ایک مخصوص واقعے کو لایا۔
حضرت سلیمان کا لشکر رواں دواں ہے اور ان چوٹیوں کے بلوں کے پاس سے گزر رہا ہے. چونٹیاں باہر نکلی ہوئی ہیں تو ایک چونٹی نے بھانپ لیا اور دیکھ لیا اور اس نے پوری قوم کو بچانے کی فکر کی. اجتماعی فکر، اجتماعی دعوت تبلیغ کی اصطلاح میں، کہ آدمی داعی جب اجتماعی فکر کے ساتھ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں جان کو پیدا فرماتے ہیں. تو یہاں بھی یہ چھوٹی سی چونٹی ایک داعی بن گئی، اپنی قوم کو بچانے کی فکر کرنے لگی اور اس نے اعلان کر دیا کہ اے چونٹیو، اپنے اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤ. مساکن، اب میں گھر اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ کروں گا میں رہائش گاہ کا. بگڑی زبان میں گھر کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کئی مفسرین کر رہے ہیں بیچارے، کوئی بات نہیں. مساکن، تو یہ اعلان، اپنی قوم کو بچانے کی فکر. اور کہنے لگی حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ تم کو رون ڈالے. بہتر یہ ہے اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. اس کی یہ فکر اللہ کو بہت پسند، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو قرآن کا ایک جوج بنا کر نازل فرمایا. یہ واقعہ مختصر سا واقعہ قرآن کا جوش. قرآن پڑھتے ہوئے اگر النمل ہماری زبان پر آئے گا بوقت تلاوت، اللہ ویسے نہیں کہ کوئی آدمی تسبیح لے کر بیٹھ جائے نمل 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 کرتا رہے کہ بھائی ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، تو چلو نملتن ہی کی تسبیح پڑھ لوں بیٹا بیٹا. اس لیے میرے الفاظ پر دھیان دو، میں بوقت تلاوت وقت قرات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نملتن کا لفظ بوقت تلاوت اپنی زبان پر لاتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکی. الحمدللہ یہ قرآن کا ایک جز بن گیا. اللہ نے ہم کو دعوت فکر دی، مختصر سا واقعہ لیکن ہمارے لیے درس نصیحت، ہمارے لیے درس عبرت. اور درس عبرت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور چونٹی کی اجتماعی فکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت و مقبولیت سے نوازا. تو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتماعی فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. امت کے داعی حضرات جب اجتماعی فکر کے ساتھ متصف اور ہم آہنگ ہوں گے تو ان کی شہرت و مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں رنگ لائے گی. یہ ہے درس عبرت.